لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الرسل في أعجمها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے حساب مرتبہ تعریف، توصیف، تحمید اور تجمید پیش کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی خوشی کا یہ مقام ہے، خوشی کا وقت ہے۔ ہمارے مسجد کے منتظمین نے، معاونین نے اپنے رزق حلال میں سے کچھ حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کے رزق میں، ایمان میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ کافی دیر سے تمام آباء اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے، یہی تو عاشقوں کی عید ہوتی ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے یار کی محفل سجا دیتے ہیں۔ جب یہ دل اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو عاشق کا جو دل ہوتا ہے، محبت کرنے والے کا جو دل ہوتا ہے، وہ یار کا ذکر سن لے تو سکون حاصل کر لیتا ہے، یاد کا ذکر کر لے تو اسے قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو ہم جو ہیں خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ کافی ساری احباب جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ ہماری خوش بختی یہ بھی ہے کہ ہمارے حج صاحب بھی تشریف لائے ہوئے۔ آواز کہہ نہیں، چس کہہ نہیں تو اسپیکر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے جو نعت خواں احباب تشریف لائے، بڑی پیاری پیاری نعتیں سنائیں۔ یہ میرے بھائیوں سے تقریر شروع ہو گئی ہے، بھائی جان تقریر شروع ہو گئی ہے۔ آپ نئے آئے ہوئے ہیں نا، ادھر لگتا ہے مجھے، اس لیے آپ کو نہیں پتہ۔ تقریر جب شروع ہو جائے تو اب ساری باتیں ختم، اب سارا فوکس کا حساب ہے۔ ہاں جی،
یہ جو بچے بیٹھے ہیں بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، ورنہ علی بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تھپڑ لگائیں گے آپ۔ ایک محبت سے پیار سے ایک مرتبہ درود و سلام محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا تھوڑا انتظار کی طرف حکم دے ہوا تو گاڑی بھیجوا۔ احباب عزیز وقار، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ چپ کروا دیں، تم بھی لائے تم پیچھے چلو بیٹا، پیچھے ہو جاؤ، اٹھو یہاں سے، اٹھا ان کو، اٹھا ان کو، ادھر جاؤ، چلو چلو چلو، بھاگو 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 بھاگو۔ میرے دوستو، تقریر شروع ہو گئی ہے نا جی، اب جو ہے نا آواز آئے گی تو پھر پریشانی ہوگی، اس لیے بس تھوڑی سی تقریر کرنی ہے، اس کے بعد لنگر شریف۔ دو چیزیں شریعت کے اندر رہ کر کریں تو شریعت اس کا اجر دیتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں قول اور ایک کو کہتے ہیں فعل۔ قول کا تعلق زبان سے ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی کلام کرے گا، اچھا کلام ہوگا تو شریعت کے دائرے میں ہوگا تو شریعت اس کو اس کا اجر عطا کرے گی۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ قول برا ہوگا، قول سدید نہیں ہوگا، قول صادق نہیں ہوگا، بری بات ہوگی، برا قول ہوگا تو شریعت اس پہ عذاب دے گی۔ یعنی قول پر شریعت کھڑی ہوئی ہے، سچی بات پر شریعت اجر دیتی ہے، بری بات پر شریعت جرم کی سزا دیتی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ فعل ہے، انسان کا عمل ہے۔ عمل اچھا ہوگا تو شریعت ضرورت ہے، شریعت اس کو اس کا اجر دے گی۔ خدا نہ کرے اگر فعل برا ہوا، عمل برا ہوا تو شریعت اپنا قلم چلائے گی، قلم چلا کے اس عمل کے بدلے میں اگر برا ہوگا تو شریعت اس کو سزا دے گی۔ میرے خیال میں میرے دوستوں کو یہ میرا پہلا جملہ اور نقطہ سمجھ آ گیا کہ اگر بات اچھی ہوگی شریعت کے دائرے میں تو شریعت اجر دیتی ہے، عمل اچھا ہوگا شریعت کے دائرے میں ہوگا تو شریعت اجر ادا کرے گی۔ یعنی میرا قول شریعت کا محتاج ہے، میرا عمل شریعت کا محتاج ہے، آپ کا قول شریعت کے دائرے اور محتاجی کے اندر ہے، آپ کا عمل شریعت کے دائرے کے اندر ہے، لیکن واحد ذات مصطفیٰ کی ہے کہ مصطفیٰ کا قول نہ شریعت کے محتاج ہے نہ عمل شریعت کا محتاج ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ جو بول دیں وہی شریعت ہے، جو کر دیں وہی شریعت ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضور جو کر دیں وہی شریعت ہے، حضور جو فرما دیں وہی شریعت ہے۔ اب یہ 5-10 منٹ کی جو میری تقریر ہوگی ذرا سننے والی ہوگی، اس کے بعد آپ لوگوں کے مزاج کی تقریر ہوگی۔ بولے محبت سے پیار سے سبحان اللہ۔ یعنی میرا عمل شریعت کا محتاج، آپ کا عمل شریعت کا محتاج، میرا قول شریعت کا محتاج، آپ کا قول شریعت کا محتاج، لیکن اس کائنات میں واحد ہستی مصطفیٰ کی ہے۔ میرے مصطفیٰ جو منہ سے کہہ دیں وہی شریعت، حضور جو کر دیں وہی شریعت۔ ایک سٹیپ آگے جانے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک ایک ہے، اس سے دو چیزیں نکلی، ایک کو ہم قرآن کہتے ہیں اور ایک کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا میرے دوستو، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن ہے۔ تو لو حضور نے فرما دیا قرآن ہے، اب قیامت تک کوئی بندہ اس قرآن کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی زبان نے اسے قرآن قرار دے دیا۔ دوسرے نمبر پہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ارشاد گرامی ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ قرآن نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔
اب ذرا توجہ فرمائیں، یعنی زبان ایک ہے، کلام کرنے والا ایک ہے، بات کرنے والا ایک ہے، آگے نتیجے جو نکل رہے ہیں، ایک کو ہم قرآن کا نام دے رہے ہیں اور ایک کو ہم حدیث کا نام دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر عدالت کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام کا حافظ جی اس سے بڑا انصاف کیا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر چاہتے قرآن کو حدیث بنا دیتے اور حدیث کو قرآن کہہ دیتے، ہمیں کیا خبر تھی قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام چونکہ امام العادلین ہیں، امام المنصفین ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ہے، قیامت تک قرآن رہے گا۔ حضور نے فرمایا یہ حدیث ہے، قیامت تک حدیث رہے گی۔ نتیجہ یہ نکلا، زبان ایک، کلام ایک، بات کرنے والا ایک، کلام کرنے والا ایک، نتیجے دو۔ کیوں؟ فرمایا یہی تو مصطفیٰ کا عدل ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی عادل نہیں۔ حضور علیہ السلام اگر چاہتے قرآن کو حدیث بنا سکتے تھے، حدیث کو قرآن بنا سکتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ نے قرآن کو حدیث نہیں بنایا، حدیث کو قرآن نہیں بنایا۔ کیوں؟ حضور جانتے تھے کہ میں عدل کر کے دکھاؤں گا تو قیامت تک میرے امتی عدل کریں گے۔ تو مصطفیٰ کے فرمان سے معلوم ہوا، ہمیں قرآن کی خبر ملی تو مصطفیٰ کی زبان سے، حدیث کی خبر ملی تو مصطفیٰ کی زبان سے۔ اللہ میرے دوستوں کو کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ آگے والا ایک اور جملہ آ رہا ہے، توجہ فرمائیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں میرے دوستو، تھوڑی سی آگے پھر ہم ایک اور سٹیپ لیتے ہیں۔ حدیث کی ہیں کل 3 قسمیں، توجہ فرمائیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس کی ہیں کل 3 قسمیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی، ایک ہوتی ہے حدیث تقریری۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو؟ ایک مرتبہ آپ حضرات کی سہولت کے لیے پھر سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی، ایک ہوتی ہے حدیث تقریری۔ پھر توجہ کریں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی، ایک ہوتی ہے حدیث تقریری۔ اب میں اس کا سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حدیث قولی کا مطلب یہ ہے نبی نے فرما دیا، یہ قولی حدیث ہو گئی۔ سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو؟ یہ آپ توجہ فرمائیں گے تو ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ سمجھ آئے گا جی۔ علامہ قاری محمد آصف صاحب تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں قبلہ۔ فرمایا حدیث قولی کا مطلب یہ کہ نبی نے فرما دیا تو حدیث قولی ہو گئی۔ اب توجہ، تھوڑا سا اور توجہ فرمائیں۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے حدیث فعلی۔ حدیث فعلی کسے کہتے ہیں؟ نبی نے کوئی کام کر دیا، حضور کا کرنا یہ حدیث فعلی بن گیا۔ سمجھ آ گیا؟ دو میں نے عرض، اب تیسری بات فرمایا حضور فرما دیں حدیث قولی، حضور کر دیں حدیث فعلی۔ اب تیسرے نمبر پہ حضور نہ کریں، کام نہ کریں، حضور علیہ السلام بولے بھی نہ، حضور تشریف فرما ہو، کوئی سامنے صحابہ میں سے کوئی کام کریں، حضور نہ اسے ٹوکیں، حضور نہ اسے روکیں، نبی کریم علیہ السلام اسے ناپسند بھی نہ کریں، حضور کے سامنے کوئی کام ہو جائے نبی اس سے منع نہ کریں، تو اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ اب جملہ توجہ سے سننا ہے، میں بولوں تو مجھے بولنے پہ اجر ملتا ہے، میں عمل کروں تو عمل کرنے پہ اجر ملتا ہے۔ اللہ کر کے میرا جملہ سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا بھائی جان اصغر بھائی توجہ کرنے والی بات ہے، میں اگر بولوں تو بولنے پہ اجر ہوتا ہے، میں اگر کام کروں تو کام کرنے پہ اجر ہوتا ہے۔ توجہ بھائی، میں نے کہا بولوں گا تو ثواب ملے گا، عمل کروں گا تو ثواب ملے گا، قول کروں گا تو قولی بنے گا، فعل کروں گا تو فعل بنے گا۔ میں نے کہا ساری کائنات بولے تو ثواب ملتا ہے، عمل کرے تو ثواب ملتا ہے، میرے مصطفیٰ کریں تو ثواب، نہ کریں تو ثواب۔ مصطفیٰ خاموشی سے کسی کام کو دیکھ لیں وہ بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ محبت سے پیار سے سبحان اللہ سنا دینا، پیار سے دیکھ لیں، سمجھ آ گئی پیارے دوستوں کو؟ ایک مرتبہ پھر پیار سے سبحان اللہ سنا دینا، سمجھ آ گئی جی؟ یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے اب آگے والا جملہ بولے سبحان اللہ۔ یار
حدیث قولی بھی میرے دوستوں کو سمجھ آ گئی، حدیث فعلی بھی میرے دوستوں کو سمجھ آ گئی، حدیث تقریر کا پوائنٹ بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ نکلا، ساری کائنات بولے گی تو اجر ملے گا، ساری کائنات کرے گی تو اجر ملے گا۔ میرے مصطفیٰ تیرے عظمتوں پہ قربان، مصطفیٰ بس آپ نیک نیتی کے ساتھ کسی کام کو پسند کر دیں، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا بولیں گے تو ثواب ہے، کام کریں تو ثواب ہے، مصطفیٰ خاموش بھی رہے تو اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر دوست یہاں تک پہنچ گئے، اب ایک اور سٹیپ اٹھا لیتے ہیں، بولے پیار سے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں وہی شریعت ہے، حضور جو بول دیں وہی شریعت ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کون کی زبان عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ جو فرماتے جائیں، نبی کا کوئی قول جو ہوتا ہے وہی کوئی نبی کا قول شریعت کے پار نہیں ہوتا، نبی کا ہر قول شریعت ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، اسلام ہوا کرتا ہے۔ ابھی توجہ فرمائیں جی، ایک ہوتا ہے قول، توجہ میرے دوستو توجہ، یہ میرے طلباء تشریف فرمائیں، یہ میری بات ذرا غور سے سنیں۔ حاجی صاحب قبلہ، آپ چونکہ اہل عرب سے محبت رکھتے ہیں اور آپ وہاں رہیں اکثر حصہ، یہ ذرا جملہ سنیے حاجی صاحب، ایک ہوتا ہے قول اور ایک ہوتا ہے نطق، ٹھیک ہے جی؟ قول اور نطق کے اندر فرق ہوتا ہے، حالانکہ لفظی معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں تقریباً۔ قول بھی کہتے ہیں بات کو اور نطق بھی کہتے ہیں بات کو، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ بات میں نے کہا تھا 10-15 منٹ تھوڑا سا مجھے ذرا جھیلیں، اس کے بعد آپ کے مزاج کے مطابق تقریر ہوگی۔ قول بھی کہتے ہیں بات کو اور نطق بھی کہتے ہیں بات کو، لیکن توجہ فرمانی ہے آپ نے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کی بولی کا نام قرآن ہے۔ یہ آپ کو دلیل سمجھ آ گئی۔ اب چلیے جو میں نے سرنامہ کلام میں خطبے کے اندر آیت پڑھی تھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہیں بولتے میرے مصطفیٰ اپنی خواہش سے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں بولتے مگر جب اللہ ان کے اوپر وحی فرماتا ہے پھر مصطفیٰ بولتے ہیں۔ اب نتیجہ کلام یہ نکلا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب بھی کلام کرتے ہیں تو اللہ جب ارشاد فرماتا ہے تب میرے مصطفیٰ بولتے ہیں، لیکن آپ نے غور نہیں فرمایا وما ینطق کے اندر لفظ نطق موجود ہے، لفظ قول موجود نہیں۔ اب قول اور نطق کا فرق بیان کر کے ایک محبت والا پیار والا نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ قول کہتے ہیں ایسی بات کو جو سمجھ میں آ جائے، یعنی قول کا تعلق اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد جب کوئی لفظ بولے گا تو اس کی بولی کو قول کہتے ہیں، اس کے کلام کو قول کہتے ہیں۔ جب ہو نابالغ، جب ہو بچپنا، بولے تو بولی سمجھ نہ آئے، زبان کے اندر لکنت ہو، زبان کے اندر وہ شیریں نہ ہو، بات ماں اور باپ کو سمجھ نہ آئے، بس یہ سمجھ آئے اشاروں سے، اسے کہتے ہیں نطق۔ اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کا قول بھی دلیل ہے، میرے مصطفیٰ کا نطق بھی دلیل ہے۔ میں نے کہا ساری کائنات بولتی ہے تو کوئی نہ کوئی لفظ سمجھ آتے ہیں، پھر اس کا معنی سمجھ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کا بچپن ہو، جو بچپن میں بول دے اللہ اس کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اونچا بول سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کا جو اللہ نے نبیوں کو یہ مقام دیا ہے، سورہ یوسف 12ویں پارے کے اندر ایک بڑی بہترین اس پر دلیل ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر خواب کا علم دیا تھا، تعبیر خواب کا، آپ کو تعبیر خواب کا علم دیا۔ آپ تھے قید میں، آپ نے ایک شخص کو، اس نے خواب دیکھا، خواب کا آپ نے تعبیر بتائی، تعبیر کے بعد وہ بندہ چلا گیا، آزاد ہو گیا، جو تعبیر بتائی تھی وہی نکلی۔ دو بندے آ گئے، کہنے لگے ہم نے خواب دیکھے، آپ خواب کی تعبیر توجہ کریں۔ جب آپ نے ان کو کہا بھی بتاؤ کیا، ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، مختصر کر رہا ہوں۔
آپ نے ایک کو جواب دیا کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، جو پہلے تیری ڈیوٹی تھی بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اب جو تو نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ کہ دوبارہ اس قید سے نکلے گا، اسی مقام پہ پہنچے گا جہاں تیری پہلی ڈیوٹی تھی۔ دوسرے سے کہا تو نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے بتایا کہ میرے سر کے اوپر تھال سے پرندے کھانا کھا رہے تھے۔ فرمایا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تو پھانسی پہ چڑھے گا، تجھے سزائے موت ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دی، جیسے بتائی تو ٹھٹھا کرنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے، نبی کی توہین کرنے لگ گئے، فضول بک بک کرنے لگے، کہنے لگا ہم نے سنا تھا کہ آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، ہمیں تو خواب آیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو خواب آیا نہیں، ہم نے تو جھوٹ بولا ہے۔ اب جملہ سنی اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے خواب نہیں بھی دیکھا ہوگا وہی جو یوسف کی زبان سے نکل گیا ہے۔ معلوم ہوا نبی کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو؟ بولیے پیار سے سبحان اللہ۔ ابو داؤد کتاب العلم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ اسے لکھ لیتے تھے۔ مجھے کفار مشرکین نے دیکھا اور مجھے کہا کہ یار عجیب بات ہے، حضور جو فرماتے ہیں آپ لکھ لیتے ہو، بات ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کبھی کبھی حضور مزاح میں ہوتے ہیں، آپ مزاح کو بھی لکھ لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کبھی تبسم کے عالم میں ہوتے ہیں، آپ تبسم والی بات بھی لکھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی حضور جلال میں ہوتے ہیں، آپ جلال والی بات بھی لکھ لیتے ہیں، اور کبھی حضور علیہ السلام قوم کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہ بات بھی لکھ لیتے ہیں۔ حضور سے پوچھ لو، حضور بتائیں کہ یہ بات لکھنی ہے تو لکھا کرو، حضور یہ فرما دیں گے کہ بات نہیں لکھنی تو اسے نہیں لکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمرو بن عاص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مشرکین مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہر بات لکھ لیتے ہو، کہ ہر بات نہیں لکھنی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عمرو بن عاص، میرے منہ سے جو بھی بات نکلے اور جس حالت میں نکلے اور جس کیفیت میں نکلے، میرے منہ سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔ میں غصے میں ہوں تو حق بولتا ہوں، پیار میں ہوں تو حق بولتا ہوں۔ فرمایا تو اسے لکھ لیا کر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کو اللہ نے شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں تک اپڑ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، تو اب آگے چلتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام جو کہہ دے وہی ہو جاتا ہے، بولیے پیار سے سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ چل پڑے۔ جب تبوک کے مقام پہ پہنچے تو حضور کے دو صحابہ نہیں آئے، ایک کا نام حضرت ابو ذر تھا اور دوسرے کا نام ابو خیثمہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یمینہ کی طرف میرا ابو خیثمہ ہوتا تھا، وہ ابو ذر ہوتے تھے، وہ آئے نہیں، کدھر گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی وہ پیچھے ابھی تک آئے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا دو بندے آ رہے تھے، ہاتھ میں تھیلا تھا، وہ سبزی لینے کے لیے مارکیٹ میں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اسے دیکھا، فرمایا کون یا ابا ذر، کون یا ابا خیثمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آنے والے تو ابو ذر بن جا، اے آنے والے تو ابو خیثمہ بن جا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک کو کہا تو ابو ذر بن جا اور دوسرے سے کہا ابو خیثمہ بن جا۔ حضور کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب ہمارے قریب آئے تو ہم نے دیکھا ایک ابو ذر بنا ہوا تھا، ایک خیثمہ بنا ہوا تھا۔ یہاں تھوڑی سی تشریح کر کے ایک جملہ دینے لگا عقیدے کا، بولے پیار سے سبحان اللہ۔ علامہ آصف صاحب، بعض لوگ شکل تبدیل کرتے ہیں، بعض لوگ شکل تبدیل کرتے ہیں، بعض لوگ کریکٹر تبدیل کرتے ہیں، اور بعض لوگ زہر کو تبدیل کرتے ہیں، بعض لوگ اندر کو تبدیل کرتے ہیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ تیری عظمتوں پہ قربان، مصطفیٰ زہر بھی تبدیل کر دیا، اندر بھی تبدیل کر دیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کون کی کنجی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ جاگ رہے ہیں کہ سو گئے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں کہ آپ کے مطلب کی تقریر نہیں، بولے پیار سے سبحان اللہ۔ ایک نعرہ سنیں پھر آپ حضرات کو آپ کے مطلب کی تقریر سناتا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ کتنی بجے جا کے آئی ایسا بالکل پوچھوں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کی کنجی عطا فرمائی ہے. کار سے آواز کھولو چا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرما دیں وہی شریعت بن جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کر دیں وہی جناب والا شریعت بن جائے. حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلید بردار تھے، کعبے کی چابی والے تھے. ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، مکہ شریف فتح نہیں ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت سیدنا طلحہ سے فرمانے لگے طلحہ مجھے چابی عطا فرما، میں کعبے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کعبے کی اندر کی رونق کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت طلحہ بن عثمان کہنے لگے نہیں نہیں میں چابی نہیں دیتا، کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انکار کر دیا، منع کر دیا. میرے نبی نے فرمایا طلحہ یہ بات یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا میں مصطفیٰ ادھر مکے میں آؤں گا، مکے میں آ کے اسی کعبے کا متولی بنوں گا. ایک وقت آئے گا میں چابی لینے والا ہوں گا، تو چابی دینے والا. اسے واسطے پڑھنے لگا ہوں میٹھڑے بول محمد دے اور رب دے ڈھول محمد دے. میٹھڑے بول محمد بنو میٹھڑے بول محمد دے اور رب دے ڈھول. مزہ آئے گا تو پھر آگے چلا گیا. اونچا بولو یار میٹھڑے بول. کوئی زبان خبر محبت سے پڑھو میٹھڑے بول اور رب دے ڈھول محمد دے. اور پیچھے والے دوستو یار آپ بھی پڑھ لو میٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول تے رب دے کل خزانے دی. رب دے رب دے. احمد فرید صاحب توجہ نہیں کر دے پہ. احمد فرید صاحب بولو سبحان اللہ یار. رب فرمایا بخشاں گا، رب فرمایا. گھر سے پڑھ لو نا جی. رب فرمایا بخشاں گا. بولو بولو رب رب فرمایا آ جاؤ کول، آ جاؤ کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے. میٹھڑے سپیکر چاس نہیں کرنا بھی پتہ نہیں گلا کھانا بھی پتہ نہیں کیا گال ہے. وہ بولے پہلے ٹھیک ہے ایسے خراب تھی کوئی گل نہیں اپنی مسئلے بولو سبحان اللہ.
نبی کریم علیہ السلام فرمایا ایک وقت آئے گا اس کعبے کی چابی میں تجھ سے لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. اللہ پاک نے مکہ شریف کو فتح کیا. نبی کریم علیہ السلام فاتحانہ انداز میں مکہ شریف میں تشریف لائے. فرمایا بولو کعبے کی چابی لینے والا کدھر ہے, کعبے کی چابی رکھنے والا کدھر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جب اس طرح فرمایا حضرت عثمان طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے. اب سر جھکایا ہوا ہے, گردن جھکائی ہوئی ہے, ہارے ہوئے کا عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے نبی نے فرمایا طلحہ اب بتانا چابی مجھے عطا کر. آنکھوں سے آنسو آ گئے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چابی کو پیش کیا. نبی نے فرمایا میں تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, یاد کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام یعنی میں نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا چابی بھی لوں گا کعبے کا متولی بھی بنوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چابی لے لی نا وہ نادم ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ لے نادم نہ ہو, اب قیامت تک یہ تیرے ہاتھوں میں رہے گی یا تیرے خاندان کے ہاتھوں میں رہے گی. جو تجھ سے یہ چابی لے گا وہ ظالم ہوگا. آج تک بھی جن کے پاس کعبے کی چابی ہے حضرت طلحہ کی اولاد میں سے ہے. معلوم ہوا مصطفیٰ جو فرما دے اللہ وہی کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے. ابو جہل نے انعام رکھ دیا جو حضور کو پکڑے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا, اور 100 اونٹ بھی سرخ اونٹ دوں گا, سب سے مہنگے ترین اونٹ دوں گا. نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق چل پڑے, آگے آگے وہ, پیچھے ابو جہل اینڈ کمپنی بے ایمان سارے چلے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام غار ثور میں باہر سے گھومتے گھومتے چلے گئے. اب اعلان ہو گیا جو بندہ مصطفیٰ کو اور اس کے ساتھی کو پکڑ کے آئے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے. حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جناب والا پکڑنے کے لیے 100 اونٹ رکھ دیے گئے. میں ایک اپنے گھر کی دیوار پہ بیٹھا تھا, میرا ایک غلام آ گیا, کہنے لگا سراقہ میں نے دیکھا ہے 2 بندے یہاں سے گزرے تھے اور اس طرف جا رہے تھے, تو نے سنا نہیں ہے کہ 100 اونٹ ملیں گے, جلدی کر گھوڑے پہ چڑھ اور ان دونوں جوانوں کو پکڑ کے ابو جہل کو دے دے. تو اسے دے گا تو تو اسے دے گا تو ابو جہل تجھے 100 اونٹ دے گا, تو امیر ہو جائے گا. سراقہ کہتے ہیں میں چل پڑا, گھوڑے پہ بیٹھا, بھاگتا میں جناب پاؤں دیکھتا غار ثور کے پاس پہنچا. حیران ہو گیا کہ بندے نہیں مل رہے. بالآخر نبی کریم علیہ السلام 3 دن وہاں رہے. وہاں سے جب سرکار نکلے تو سراقہ نے جناب والا پیچھے گھوڑا لگایا, آگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام, پیچھے وہ. حضور علیہ السلام نے جب گھوڑوں کے چلنے کے ٹاپوں کی آواز سنی نا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر پیچھے مڑ کے دیکھ, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے سراقہ بن مالک آ رہے ہیں. حضور نے پیچھے دیکھا نہیں تھا. حضور نے کیا فرمایا ابو بکر پیچھے مڑ کے دیکھنا. حضور نے فرمایا کیا تو سراقہ ہے؟ آگے سے سراقہ کہتے ہیں جی. فرمایا اے مسلمانوں کے نبی میں سراقہ ہوں. معلوم ہوا مصطفیٰ آگے کی بھی خبر رکھتے ہیں, مصطفیٰ پیچھے کی بھی خبر رکھتے ہیں. فرمایا اس واسطے ہم کہتے ہیں محمد محمد پکیندے گزر گئی. صبح ہمارے حاجی صاحب فرمائش کر رہے تھے, ہم پڑھ رہے ہیں, آپ بھی مل کے پڑھ لیں, محبت سے پڑھ لیں. محمد محمد پکیندے گزر گئی, محمد گزر گئی, احد نال احمد رلیندے گزر گئی, احد نال احمد رلیندے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے, محمد کو دے لکھیں دے گزر گئی, محمد کو دے. سکلین سے توجہ نہیں کریں دے میرا پتر, بول سبحان اللہ, اللہ اکبر. ڈیلی آواز ہے. میں اکثر محفلوں پہ جاتا ہوں تو شاہکار مصطفیٰ ایسا نعرہ لگاتے ہیں کہ دل مچلتا ہے. آپ ایسا نعرہ لگائیں یہ کہ پاکستان کی سرحدوں کو کراس کرتا ہوا گنبد خضرا تک پہنچے, اور یہ نعرہ کل ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے. نعرہ تکبیر, رسالت,
اس لیے مل کے پڑھ لو محمد محمد پکیلے گزر گئی، محمد محمد پکیلے گزر گئی، عہد لال آمد رلیندے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے لکھیں دے گزر۔ حضور نے فرمایا سراقہ ہے؟ کہنے لگا جی سراقہ ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آیا؟ کہنے لگا جی آپ کو پکڑنے آیا ہوں۔ وہ کیا کرے گا پکڑ کے؟ کہنے لگا 100 سرخ اونٹ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بن جا، بندہ بن جا، چپ کر کے واپس چلا جا، ہماری خبر نہ کسی کو دینا نہ ابو جہل کو دینا، ہم اللہ کے نبی ہیں اور ساتھ ہمارے صدیق اکبر ہیں۔ نہیں جی میں تو آپ کو پکڑ کے لے جاؤں گا۔ آگے بڑھنے لگا، میرے نبی نے فرمایا یا ارض، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا سراقہ کو پکڑ لے، بس نبی کا فرمانا تھا، زمین نے پکڑ لیا۔ تیری میری گھر والی نہیں مانتی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زمین بھی مانے، آسمان بھی مانے والے۔ یہ چول آدمی ہے، چول بندے دیکھیں، چول بندے وہ کہتے ہیں ہم حضور جیسے ہیں۔ میں نے کہا چول بندے تیرے گھر والے نہیں مانتے، مصطفیٰ زمینوں کی، مصطفیٰ کی زمین بھی مانے، مصطفیٰ کی آسمان بھی مانے۔ علامہ آصف صاحب ایسی بات ہے، پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا زمین نے پکڑ لیا۔ جب دیکھا اس نے کہ اب میری بات نہیں بن رہی، کہنے لگا جی سرکار میں نے معاف کر دے اور میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا زمین چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ پھر دماغ میں آیا 100 اونٹ، وہ بھی سرخ اونٹ، اتنے بھاری قیمت والے، کہنے لگا نا جی اب آپ کو پھر پکڑ کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا دیکھ لے، کہنے لگا ہاں۔ حضور نے پھر فرمایا زمین پکڑ سراقہ کو۔ میرے حضور نے 3 مرتبہ حکم دیا پکڑنے کا اور 3 مرتبہ حکم دیا چھوڑنے کا۔ جب 3 مرتبہ حکم دیا تو پکڑ لیا، 3 مرتبہ حکم دیا تو چھوڑ دیا۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ساری کائنات زمین کے محتاج ہے، خدا کی قسم زمین میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولیٰ ہو ادھر سے آواز کم آ رہی ہے، سب سے نبی سب سے بھی اپنے مولا کا کون دیتا ہے چاہیے دینے والا ہے، دینے والا نبی سب سے اولیٰ ہو، نبی سب سے بالا ہو، نبی سب سے اولیٰ ہو۔ کھلا کے بڑے پڑھو چال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ جی یا رسول اللہ، پہلے چلے محبت صاحب پیانا سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ادباً میں کہہ رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب والا پکڑ کے لے جاؤں گا۔ میرے کریم نے فرمایا سراقہ تو مجھے پکڑنے آیا ہے، میں تیرے ہاتھوں میں
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا تو مجھے پکڑنے آیا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، وہ بھی کسریٰ کے جناب والا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرما دیا، سراقہ چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے زہری وقت گزارا، اللہ کے رسول زہری وصال فرما گئے۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو بکر کے زمانے کے بعد عمر کا زمانہ آیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے کے بعد میرے عمر نے ایران فتح کیا، کسریٰ کو فتح کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ فتح ہو گیا، اس کے کنگن گرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ان کنگنوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد جناب والا ایک گفٹ پیک تیار کیا، اس کے اوپر جناب والا چادر رکھی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو مدینے میں پہنچایا۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کسریٰ سے جناب والا آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اسے لے لو اور مال غنیمت کے اندر جمع کر دو۔ کہنے لگے یا امیر المومنین یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ مال غنیمت ہے، سب کے اندر تقسیم ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم سے کہا گیا نہیں، ایک مرتبہ دیکھے تو صحیح یہ ہے کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے جناب والا اوپر سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ اندر کسریٰ کے سونے کے کنگن تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فوراً حضرت سیدنا فاروق اعظم سرکار نے فرمایا سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ کدھر ہے؟ کہنے لگے میں حاضر میں حاضر۔ آپ نے فرمایا دونوں بازو اوپر کیجئے۔ حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں میرے نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے۔ جب سرکار کے غلام نے کنگن پہنائے اور خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ نے پوچھا کنگن کیوں پہنا رہے ہو؟ کہنے لگے مصطفیٰ کی بات کو سچا کر رہا ہوں، قول رسول کو اللہ فرمایا مصطفیٰ کے قول کو سچا کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو فرمایا کہ میں مصطفیٰ کی بات کو، مصطفیٰ کے قول کو سچا کر رہا ہوں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ایک جملہ عقیدے کا سنا دو، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور نے ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم لی۔ حضور نے فرمایا میری امت پر سونا بھی حرام ہے، میری امت پر ریشم بھی حرام ہے۔ ریشم جو ہے وہ شہتوت کے درخت کے اوپر ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ کیڑا شہتوت کے درخت اور اس کے بیج کو کھاتا ہے اور اس سے جو چیز نکلتی ہے لیس دار دھاگے کی طرح۔ فرمایا کہ جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں اس دھاگے والی چیز کو پکڑ کے اسی سے ریشم کا لباس بنا ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سونا بھی حرام اور فرمایا کہ میرے نبی نے ریشم بھی حرام ہے۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ساری امت کو معلوم تھا کہ سونا حرام ہے، سارے صحابہ کو پتا تھا کہ سونا حرام ہے، کوئی ایک صحابی کھڑا ہو کے کہہ دیتا امیر المومنین کوئی اور کسی کو سونا پہنائے تو بات سمجھ آتی ہے کہ اسے علم نہیں ہوگا۔ جب شریعت نے سونا حرام کر دیا مرد کے اوپر، آپ سراقہ کو سونے کے کنگن کیوں پہنا رہے ہیں؟ کوئی صحابی اٹھا نہیں، اس لیے کہ تمیز صحابہ کو پتا تھا مصطفیٰ نے سب کے لیے حرام کیا ہے، سراقہ کے لیے حلال کیا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار دیا ہے، جسے چاہے حلال فرما لیں اور جسے چاہے حرام فرما لیں۔ بولے پیار سے اچھا، اگر آپ کا ذہن سلامت ہو ایک عقیدے کا جملہ اور آ جائے، بولے پیار سے۔ علامہ قاری محمد آصف صاحب یہ جملہ سنیں گے قبلہ، بڑا پیار کا جملہ ہے۔ علامہ فیض یاسین صاحب توجہ فرمائیں، بھائی اصغر صاحب سنیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سراقہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور کسریٰ کے دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق خدا نہ خواستہ اگر کسریٰ جناب والا ایران کا کسریٰ فتح نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مصطفیٰ کریم
کریم علیہ السلام کا قول معاذ اللہ غلط ہو جاتا، مصطفیٰ کی بات غلط ہو جاتی، اور معاذ اللہ خدا نہ خواستہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اللہ کر کے میری بات سمجھ آ جائے اور میرے جملے کا قتل نہیں کرنا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا نبی کریم علیہ السلام کا معاذ اللہ ہو سکتا تھا سراقہ حضور کے دور میں فوت ہو جاتے، ابو بکر کے دور میں فوت ہو جاتے، عمر کے دور میں فوت جاتے، ہو سکتا تھا مر جاتے، لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہے تھی سراقہ زندہ بھی رہے گا، کسرا فتح بھی ہوگا، اور اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے بھی جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں، نبی نے کئی سال پہلے بتایا تھا کسرا فتح بھی ہوگا، سونا بھی ملے گا، اور میرے غلام سراقہ کے ہاتھوں میں بھی آئے گا۔ ایسے واسطے خواجہ صاحب فرمیندے نے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی، حقیقت محمد دی پا کوئی، ایچھا چپ دی جاہے آلات۔ یار یہ دا پڑھو چا مل کے، میرے نال مل کے پڑھو چا، مل کے پڑھ سو، جیڑے پڑھنے وہ ہاتھ کرن جنہیں نہیں پڑھنا میں کچھ ہی نہیں آتا، جنہیں پڑھنے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ لیکن ایک گال سنائے پڑھن تو پہلے ذرا سوچ کے نہ ہے اساں پڑھ دے کے پہ حضور دا ذکر پہ کرنے ہیں، ذکر حضور دا ہر کہیں دے حصے نہیں آدھا، کہیں ماڑے بندے دے حصے نہیں آدھا، لجپال بندے دے حصے آدھے۔ محبت نال ذوق نال حقیقت محمد دی پاک، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، ایتھا چپ دی جاہے آلہ کوئی، ایتھا چپ دی جاہے آلہ، ایتھا چپ دی جاہے آلہ، حقیقت محمد دی پاک۔ مذاہب دے جھگڑے آساں چھوڑ بیٹھے، 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 محبت دا جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکدا، محبت دا جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا، ایتھا چپ دی جاہے آلہ کوئی نہیں سکدا، ایتھا چپ دی جاہے اللہ چواؤ سلام چواؤ ختم پڑھنے تک بڑھ ویسے چواؤ ختم ہے سامان ختم دا محبت نال پیار نال سمجھ آئیے اونچا بولنا یار سبحان اللہ، تھوڑی جائیں سرے کی چس چمچا بول سبحان اللہ یار۔ نبی جو فرما دے میں وہ حق ہے، بول دا صحیح یار، نبی کا فرمان، نبی دا فرمان، حضور جو فرما دے میں وہ شریعت ہے، نبی جو کر چھوڑے وہ شریعت ہے، اونچا بول سبحان اللہ۔ بس تقریر 5 منٹ رہ گئے، ذرا اونچا بول سبحان اللہ یار۔ مشکات حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، حضور فرمیندے میری امت دے کچھ ای ہو جائے صالح تے نیک آدمی بھی ہیں، اللہ دے قسم پاون چاہ جی میں علامن چاہ رب میں فرما چھوڑے دے، ہن رب کو بہو پیارے، رب راضی ہے نا تے ایویں لی پیر چم دے اسا اللہ دے، ہن رب کو بہو پیارے، رب راضی ہے نا تے ایویں لی پیر اسا اللہ والیاں دے، ہن رب کو بہو پیارے، رب راضی ہے نا تے ایویں لی پیر چم دے اسا اللہ خالق دی کل خدا
جے چاون چا رب وہ فرما چھوڑے رہے شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار جو لکھ دیں گجرات ضلع گجرات انڈیا والا اندر بچے ایک علاقے ہوتا ہے احمد آباد توجہ کرنی ہے گال گجرات اندر بچے ایک ضلع ہوتا ہے احمد آباد اتنا ایک مزار ہے وہ مزار دے بابے دا نام ہے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ بولو دا صحیح کیا نام ہے صحیح ایو بابا جی دی زیارت قبر دی زیارت واسطے امیر المؤمنین حضرت سیدنا امام اہل سنت امام المسلمین حضرت سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ زیارت و تشریف گھنے میں دیا حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ایڈا چنگا تکڑا بابا آپ پڑھیں دیا بالا کو کیڈا وڈا بابا سبق پڑھیں سبق تے آپ کو آ گیا بخار جو آیا تھے 8 جاڑے سبق پڑھانے واسطے تشریف نہ گھن ہے 9ویں جاڑ تشریف گھن ہے تے آکھن لگے کاکا 8 جاڑے تو آگو سبق نہیں پڑھا سکیا افسوس ہے تے یار 10 سبق کی تو پڑھنے اگو شگیردہ کیا قبلہ کمال کریں دیو تسا 8 جاڑے سبق پڑھانا نہیں آئے فرمایا کوئی نہ فرمایا اسنا روزانہ بلا ناغا سبق پڑھ دے رہے ہیں حدیثہ پڑھ دے رہے ہیں سبحان اللہ گھٹا کی ہوئے ہیں اچھا بول سبحان اللہ یا فرمایا تسا دیو 8 جاڑے ناغا کیتے پڑھاون نہیں ہے قبلہ بادشاہ ہو اساں دا 8 جاڑے جتی جاڑے 8 جاڑے اساں بلا ناغا سبق پڑھ دے بھی رہے ہیں اور حدیثاں پڑھ دے بھی رہے ہیں لیکن انہاں 8 جاڑے جڑی سبق پڑھنی چاہ سہیے یقین کرو استاد جی نہ پہلے کدے آئی ہے نہ آج تو بعد کریں آؤ سے آپ رحمت اللہ علیہ پریشان تھی گئے بے میں دا پڑھایا کہیں نہیں تے انہیں کو کون پڑھیں دا رہ گئے جی میں رات پئیے زہری اکھ بند ہوئیے دل والی اکھ کھلیے دل علی تار حلیے آدم چشتی رحمت اللہ علیہ بولنا فرمے دل کٹیاں اچیاں شان والا جیندے گھر دل بریا اس دھرتی دا جتے حبیب قدم ٹکاوے عاشق جس دی دھول نو ترسل تے آپ ہی پھیرا پاوے آزم کدیو شفا بھی نہ منگے جنو سونا پوچھڑیا رات ہوئیے زہری اکھ بند ہوئیے دل والی اکھ کھلیے سرکار کرم نوازی فرمائیے تشریف گھنیں توجہ کرو فرمائے دن میں عرض کی دے یا رسول اللہ 8 جہاڑے بیمار لیاں مدرسے تشریف نہیں مگن گیا حاضری لگی نہیں تو آجا حدیثاں پڑھایا نہیں آج 9ویں جہاڑ جو گیا شگرداں کے استاد جی 8 جہاڑے سبق ناغا نہیں ہویا اساں 8 جہاڑے پڑھیا بھی ہے دے ڈاڈا کمال دا پڑھیا بھی ہے یا رسول اللہ ماجرہ سمجھ نہیں آیا مصطفیٰ کریم فرمائے میرا سونا شاہ عالم جنہاں تو بیمار تھے میری حدیث دا سبق جو رکے میں روزانہ بلا ناغا آنا ہم تیرے شگردہ کو خدا اپنے حدیثہ پڑھے دا کیڑے خوش نصیب ہو سنو شگرد جڑے قبلہ مصطفیٰ کنے پڑھ دے ہو سنو ایڈا پہنچایا بابا ایڈا پہنچایا چھوٹا موٹا بابا نہیں ایسے واسطے اسی یادیں کدی آؤ غریبہ دے محلے یا رسول اللہ سجاد کھڑا کرے سارے دو سجاد یہ ہاتھ گواہ بنا گے نو دے یا رسول اللہ نارا 3 دفعہ سجائی میں ہلا رامنے
حضور دی نگاہ رحمت سر تھی ونجو میں پہلا جملہ پڑھنے والا یا رسول اللہ علیہ میں لہرا کے محبت نال کدی آؤ غریبا دے محلے یا اسلام فرمایا 8 جاڑے سبق ناغنے تھیا میں مصطفیٰ خود آیا تیرے شاگردہ کو پڑھے دا رہ گیا. اور آخری جملہ دے چستہ جملہ اللہ پاک دے اے پہ درویش ٹردہ ایک لنگے دے پتھر نال پیڑ اڑے. توجہ کرنی ہے جی. درود پاک پڑھو چا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی. توجہ ہے نا میرے دوستان دی. ختم دا سامان آگے آپ سارے آپ ہیں گھر لئی آپ ہیں میزبانی آپ ہیں مہمانی آپ ہیں تے ایویں 2 منٹ پہ دے سکتے ہو پیار نال سبحان اللہ ہیں دے سکتے ہو اچھا بولو سبحان اللہ. تے گال دا مزہ نہ آوے تے پیسے جڑے دیتے واپس سکے نہیں گرائے جے چس آونے والا سبحان اللہ دی کنجوسی نکلے اچھا بول سبحان اللہ. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ٹردیاں پیر جو اڑے نا پتھر دے نال تے ڈٹھن دہ کے آدھے نے کئی بلائے پتھر ہے لوہا ہے شیشہ ہے. کیا فرمائے نے بے کو لکھا ہے پتھر ہے لوہا ہے شیشہ ہے. وال سنا ہے ڈٹھن نا مڑ کے آدھے نے پتھر ہے شیشہ ہے لوہا ہے. فرمایا آج تک وہ پتھر حضرت دے مزار دے پہ ایک جاؤں دیکھو آدھا پتھر نظر آدھا بے پاسو دیکھو آدھا شیشہ بے پاسو دیکھو آدھا لوہا نظر آدھا. اوہ خدا دے بندے ہو جیڑے اللہ نے اپنے ولیاں کو اے مقام عطا فرمائے تا انہاں ولیاں دے نبی آدھا مقام گیا ہو سی. ہی گالو پڑھدا بسم اللہ میٹھا مدنی اونانو سلام جنہ دٹھا محبت نال پڑھ گی نو بسم اللہ میٹھا مدنی اونانو سلام جنہ دٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونانو سلام جنہ بسم اللہ میٹھا مدنی اونانو سلام جنہ اللہ